بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معطر الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. محترم معزز سامعین کرام، تھوڑا سا یہ کو اور کم کرنا. ہفتہ واری یہ محفل اصلاحی محفل ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے منعقد کی جاتی ہے، جس میں شہر کراچی کے مقتدر علماء کرام آ کر گفتگو فرماتے. مجھے ویسے تو گزشتہ اتوار آنا تھا، ایمرجنسی کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا، اس کے لیے میں معذرت خواہ. پھر کامران بھائی نے مجھے بتایا کہ آنے والے اتوار میں آپ کے پیر و مرشد کا ہم عرس منا رہے. مصروفیات تو آج بھی بہت تھی، لیکن جب پیر و مرشد کا ذکر آ گیا تو پیر و مرشد پہ سب کچھ قربان ہے. اور مرید ہوتا وہی ہے کہ جو اپنے پیر پہ قربان ہو جائے، اور مرید ہوتا وہی ہے کہ جس کی نظر میں سب سے عظیم اس کا پیر ہوتا. مرید کا جو رشتہ ہے پیر سے، یہ وہ رشتہ ہے کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا. مرید کا پیر کے ساتھ وہ رشتہ ہے کہ میدان محشر میں کہ جہاں ماں اور باپ سے بھی اس کا رشتہ نہ ہوگا، ماں اور باپ بھی وہاں پر راہ فرار اختیار کریں گے، اولاد اپنے ماں باپ سے راہ فرار اختیار کرے گی. لیکن میرے رب نے قرآن میں یہ فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ میدان محشر میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن پرہیزگاروں کی دوستی تو وہاں پر بھی کام آئے گی. یہ جو رشتہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والا رشتہ. حضور تاج شریعہ شیخ طریقت رہبر شریعت مفتی اعظم عالم اسلام حجت الاسلام والمسلمین سیدنا شیخ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ایک مرتبہ حضرت کی بارگاہ میں یہ عرض کی، ملک شام میں میں ڈرائیو کر رہا تھا اور حضرت گاڑی میں جلوہ گر تھے. تو میں نے حضرت سے یہ پوچھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا کیا رشتہ؟ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ تم کو پتہ نہیں میرا کیا رشتہ؟ میں نے کہا حضرت پتہ تو ہے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے سننے کو مل جائے تو اور اچھا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اعلیٰ حضرت کا جو ہے وہ پر پوتا بھی ہوں، پر نواسا بھی ہوں. مجھے دونوں رشتے، اعلیٰ حضرت میرے پردادا بھی ہیں، اعلیٰ حضرت میرے پر نانا بھی ہیں. تو اس طرح سے دونوں رشتے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے آپ کے. اب جب اس کو اتنا کسی کو بھی اتنا بڑا منصب مل جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے منصب سے ہی اتنا بڑا نام مل گیا. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، جس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا بھی ہے تو قوم اس کے بھی ہاتھ چومتی ہے کہ اس نے ہمارے امام کو دیکھا، ان آنکھوں نے دیکھا. تو جن آنکھوں نے دیکھا وہ تو ہے. پھر اعلیٰ حضرت کا خانوادہ ہونا یہ بھی بہت بڑا شرف ہے.
لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی ان چیزوں کو اپنی معرفت اور پہچان نہیں بنائی. حضور تاج الشریعہ کی جو معرفت تھی وہ ان کا علم تھا، وہ ان کا عمل تھا. میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سب سے بڑی کرامت تھی استقامت، کہ جو بات انہوں نے کہہ دی تو پھر وہ اپنی بات پر قائم رہے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ حالات کے پیش نظر انسان بہت ساری جگہوں پر کیا کہتا ہے کہ ماحول سے جو ہے وابستگی اور ماحول سے جو ہے وہ کچھ تعلق قائم کر لیا جائے، ابھی جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کر لی جائے. حضور تاج الشریعہ حکمت عملی والی پالیسی کبھی ہوتی نہیں تھی. جو فرمان قرآن و سنت کا ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے لیکن اپنے قول اور اپنے عمل میں پیچھے نہیں ہوں گے. یہ تھی آپ کی کرامت کہ جو بات آپ نے کہہ دی، جس مسئلے پر آپ نے حکم صادر کر دیا تو پھر کہنے کے بعد پھر پیچھے ہٹے نہیں اور ہمیشہ اسی پر قائم رہے. ابھی اتنا وقت نہیں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان کی پوری زندگی پر روشنی ڈالی جائے. میں تو صرف ہیڈ لائن ہی پیش کر سکتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ کی. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کامران بھائی نے جو آج کی اس تقریب کا عنوان رکھا ہے وہ ہے معیار ولایت، کہ ولایت کا معیار ہوتا کیا. اب جب ولایت کے جب معیار کی بات کی جاتی ہے تو معیار ولایت میں ہمارے نزدیک تمام پیروں کے پیر اور تمام ولیوں کے ولی حضور محبوب سبحانی قطب ربانی غوث السمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی باز اللہ الاشرف سیدی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں 2 پروں سے پرواز کرتا ہوں، میرا ایک پر قرآن ہے اور میرا ایک پر فرمان مصطفیٰ ہے. قرآن و حدیث میں عمل کرنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے، اور یہی 2 چیزیں ہیں کہ جس کو لے کر بندہ چلتا. تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ معیار ولایت کسے کہا جاتا، یہ بات تو ہو گئی کہ قرآن و سنت پر آپ کی ہمیشہ زندگی رہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے تو سمجھ لینا یہی ولی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر وہ نور اور انوار عطا کر دیتا. اچھا، میں نے یہ ساری چیزیں اپنے پیر و مرشد میں دیکھی. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سن 2008 کی بات ہوگی کہ اب ملک شام تشریف لائے، اور حقیقت میں ہمیں جو اپنے پیر و مرشد کے قریب رہنے کا صحیح وقت ملا وہ ملک شام میں ملا. سن 2008 کی بات ہوگی یا 9 کی، کہ جب حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے تو جس وقت میں حضرت ایئرپورٹ سے باہر تشریف لا رہے تھے تو میں حضرت کی ویل چیئر لے کے چل رہا تھا. تو اہل شام وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہے تو جمال بھی دیا، وہ خود بھی بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، لیکن جس وقت میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ پر ان کی نظر پڑی ہے تو وہ آئے تھے اپنے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے. وہ بھول گئے اپنے مہمانوں کا استقبال، اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر حضور تاج الشریعہ کا جلوہ دکھا رہے تھے. یہ میں آپ کو کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، جو حقیقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یوم طبیعت وجوہ و تسبت وجوہ، میدان محشر میں ایمان والوں کی پہچان ان کے چہروں سے ہو جائے گی، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو پہچانوں گا. اور کون سے غلام کہ جن کے لیے حضور خود مشتاق ہیں. تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ یا وا شوق علی احبابی، میرے دل کی بے قراری میرے چاہنے والوں کے لیے، تو کیا ہم آپ کے چاہنے والے نہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو. احبابی قوم آمنوا بی ولم یرونی، میرے چاہنے والے تو بعد میں آئیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا. محبت کا عالم ان کا یہ ہوگا کہ اگر میں اپنے جلوے کی ایک جھلک ان کو دکھا دوں تو وہ اپنا مال اور جان سب مجھ پہ قربان کر دیں. تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ تو فرمایا کہ اگر کسی استبل کے اندر سارے گھوڑے کالے ہوں اور انہی کالے گھوڑوں کے اندر کوئی گھوڑا ایسا ہو کہ جس کے اتنے ہاتھ اور اتنے پاؤں جو ہیں وہ سفید ہوں اور اس کا چہرہ سفید ہو، تو وہ سارے کالے گھوڑوں میں الگ سے پہچان میں آئے گا کہ نہیں؟ کہنے بالکل آ جائے گا. فرمایا اسی طرح سے میرے غلام جب میدان محشر میں آئیں گے تو وضو کے آثار سے جو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اس نورانیت سے میں پہچان لوں گا میرے غلام آ رہے ہیں.
تو رب کریم جن کو چہرے کا نور عطا کر دے، اور یہ نہیں کہ صرف حضور تاج شریعہ، حضور تاج شریعہ کے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو حضور تاج شریعہ کے دادا ہیں حضور حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کے لیے ہندو یہ کہتے تھے، ہندو یہ کہتے تھے کہ بریلویوں کا جیسا عالم ہے حامد رضا خان جیسا، ویسا عالم تو جمال میں پورے ہندوستان میں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ نے وہ جمال اس خاندان کو عطا کیا، اور وہ خاندان اسی طرح سے جمال کی صورت یہ چلتی رہی۔ یہ غالباً لاہور کی زمین تھی، پاکستان بننے سے پہلے کی بات، حضور حجت الاسلام کا گزر ہوا لاہور کی زمین سے۔ راجپوت ہندو اپنی دکان میں کام کر رہا تھا، اچانک اپنے سارے کسٹمر چھوڑ کر وہ باہر چلا گیا، اور تھوڑی دیر میں واپس پلٹا تو پوچھا اس کے بھائیوں نے کہاں چلے گئے تھے، کہتے ایک بزرگ یہاں سے گزر رہے تھے، اچانک ان کے چہرے سے رومال جو ہٹا اور میری نظر جو ان کے چہرے کے نور پر جو پڑی تو میرے دل نے کہا کہ اس کے ہاتھ چومنے کا حق بنتا، اور میں گیا اور دوڑ کر جا کر اس بزرگ کے بنے ہاتھ چومے۔ جس وقت میں جا رہا تھا تو وہ ہندو تھا، واپس پلٹا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو چکا تھا۔ یہ جو ساری باتیں، یہ حقائق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور تاج شریعہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں نے بہت ساری ایسی کرامتیں کہ جو حدیثوں میں ہم نے پڑھی تھی، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نا کہ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ جب نفلوں کی کثرت کرتا، یعنی فرضوں کی ادائیگی کے بعد پھر وہ نوافل بھی پڑھنا شروع کر دیتا، تہجد پڑھنا شروع کر دیتا، تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھتا خدا کی طاقت سے، ہاتھ اس کے ہوتے پکڑتا رب کی طاقت سے، پاؤں اس کے ہوتے چلتا رب کی طاقت سے، اور اس کی زبان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے جو الفاظ نکل جائیں اللہ ان لفظوں کو پورا کر دیتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کیا تھا کہ حضور جب تشریف لا رہے تھے ملک شام، وہ سارے لوگوں کے ویزے میرے پاس تھے، کچھ 4-5 ملکوں کے لوگ حضرت کے ساتھ تشریف لائے، ساؤتھ افریقہ بھی تھا، تو انگلینڈ بھی تھا، تو انڈیا بھی تھا، پاکستان بھی تھا، تو مختلف آپ کے مرید تھے، اور وہ سارے تشریف لائے ملک شام دمشق۔ اب سارے ویزے جو ہیں وہ میں نہیں نکلوائے، تو اس میں ایک پاسپورٹ تھا سری لنکا کا، ہم اس کو لنکا کہتے ہیں، اس لیے سری تو عزت کے لیے ہوتا ہے، لنکا بدھ کا نام ہے تو ہم لنکا کہتے ہیں، تو لنکا کا بھی ایک پاسپورٹ تھا۔ اب جب اس پاسپورٹ کو دیا امیگریشن میں، انہوں نے کہا بھائی ہماری ملک کی پالیسی کے اندر یہ ملک ہے ہی نہیں، اس ملک کا بندہ ہمارے یہاں نہیں آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں آ سکتا، یعنی سرکاری طور پہ نہیں آ سکتا۔ میرے ساتھ جو تھے بھائی ان کو میں نے کہا بھائی یہ والا ویزا نہیں لگے گا آپ، انہوں نے کہا پھر کوشش کر لیں، پھر کوشش کی، یعنی حضرت کی تشریف لانے سے ایک دن پہلے تک کوشش کرتے رہے کسی طرح ان کا جو ہے وزٹ ویزا نکل جا، نہیں نکلا۔ حضرت جس وقت میں تشریف لائے جمعہ کا دن تھا اور صبح کا وقت تھا کہ حضرت تشریف لائے، تو ہمیں یہاں پر الاؤ یہ کیا گیا تھا کہ جو دمشق سے لوگ داخل ہوں گے وہ صرف میں حاضر ہوں گا، وی آئی پی لاؤنج میں صرف مجھے اجازت تھی کہ میں اندر جاؤں گا حضرت کو لینے کے لیے، اور حضرت جب تشریف لائیں گے تو صرف حضرت آئیں گے وی آئی پی لاؤنج میں، باقی کوئی بھی نہیں۔ لیکن جس وقت میں حضور تشریف لائے، یہ بھی تو قرآن اور حدیثی ہے کہ یہ ساری زمینوں کا وارث اللہ نے بنایا ہی وہ اپنے بندوں کو، اپنے ولیوں کو، یہ ساری زمینوں کے وارث، ساری جاگیر جو ہے وہ ہے ہی انہی لوگوں کی۔ تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ شاید ہم پاکستان اور ہندوستان کے ایئرپورٹ پر بھی وہ نہیں کر سکتے جو ملک شام دمشق کا ایئرپورٹ تھا، لگ یہ رہا تھا کہ یہ جاگیر میرے مرشد کی ہے، اور آج سلطنت بھی اور نظام بھی میرے مرشد کا چل رہا۔ حضرت کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے وہ سارے کے سارے وی آئی پی لاؤنج میں، اور میرے ساتھ جو آنے والے 40-45 افراد تھے وہ بھی سارے کے سارے وی آئی پی لاؤنج میں۔ وی آئی پی لاؤنج ایئرپورٹ کے باہر نہیں، ایئرپورٹ کے اندر ہوتا، ہم لوگ سارے ایئرپورٹ کے اندر تھے۔ ہمارے محترم ابوالقاسم بھائی یہ نماز پڑھنے تھے ایئرپورٹ کی مسجد میں، تو میں نے ان کو فون کیا، اور پہلے میں ان کو کہہ چکا تھا کہ بھائی اجازت کسی کی نہیں ہے، صرف میں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کا نام لکھا تو آپ ہی چلے جائے۔ تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے آپ کہاں، کہنا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے آپ بھی اندر تشریف لیا، کہنا تم نے تو منع کیا تھا کہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے جب 45 آ گئے تو 46 آپ بھی آ جائیں۔ ہاں تو آج تو حضور کا نظام چل رہا ہے نا، آپ یقین کریں کسی نے ایک لفظ نہیں بولا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کراچی ایئرپورٹ پر آپ کسی بندے کو اگر پہنچانے کے لیے جاتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ
ایئرپورٹ کے دروازے تو کیا اس سے پہلے ہی وہاں پر وہ پولیس والا یا FIA والا وہ آپ کو پہلے روک دیتا، بس یہی تک آ سکتے ہیں آپ. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دمشق کا پورا ایئرپورٹ ہی میرے مرشد کا جو ہے آستانہ. اب وہاں پر جب پہنچے تو وہ بھی بڑے مزے کا واقعہ. ایک صاحب میرے پاس آئے، ہاتھ ملایا مجھ سے، کہنا عامر صاحب آپ ہی؟ میں نے جی. بس اتنا کہنا وہ رونا شروع ہو گیا. میں نے اپنے مرشد کے ساتھ دمشق کی زیارت کر دی. میں نے جانا ہے. میں نے کہا آپ کون؟ کہنا وہی سری لنکا والا بھائی ہوں، وہ جو میرا ویزا نہیں لگا. تو میں نے کہا آپ آئے کیوں یہاں پر؟ آپ کو آنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ کہنا میں نے ٹکٹ ایسا بنایا کہ اگر مجھے مرشد کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تھوڑی دیر یہاں ویٹ کر کے واپس میں دبئی چلا جاؤں گا. ایسا انہوں نے وہ ٹکٹ بنایا تھا، لیکن میں نے تو اپنے مرشد کے ساتھ جانا. اچھا یہ آپ دیکھیں، جب مرید اس بات کی ٹھان لے کہ میں نے اپنے مرشد کے ساتھ جانا ہے تو جانا ہے، جانا ہے تو جانا ہے. تو جب دمشق مرشد کے ساتھ جانا ہے، اگر مرید یہ ٹھان لے کہ میں نے اپنے مرشد کے ساتھ جنت میں جانا، اگر یہ ٹھان لے کہ میں نے جانا ہے مرشد کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو جانا ہے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کیا فرمایا؟ میں نے کہا ایسا کرو جا کے حضرت کو بولو نا، مجھے کیا بولتے ہو؟ اب وہ کیا حضرت ایسے جو ہے وہ صوفے پر جلوہ کرتے، تو ایسے حضرت کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے کہنے لگا حضور میں نے بھی آپ کے ساتھ ملک شام کی زیارتیں کر دی. تو حضرت نے اب یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو پاسپورٹ ریفیوز ہو گیا، ایک نہیں کئی مرتبہ ریفیوز ہوا. حضرت نے فرمایا عامر، میں نے جی حضور، جائیے ان کا ویزا لگوا دیں. اب حضرت نے فرما دیا تو میرا یہ ایمان ہے کہ میرے پیر نے کہہ دیا تو اب تو ہونا ہی ہونا. میں نے اس بندے کو لیا اور پہنچا کاؤنٹر پر، جو وہاں پر امیگریشن کا کاؤنٹر. ویزے دینے کی اتھارٹی ہوتی ہے آفیسر کو. جمعے کا دن ہے، دمشق میں چھٹی، کوئی بھی آفیسر ایئرپورٹ پہ ہے ہی نہیں، کلرک بیٹھے ہوئے. کلرک کو اتھارٹی نہیں ہوتی کہ ویزا جاری کر دے. میں نے ایسے سامنے پاسپورٹ رکھا، کہنے کیا ہے؟ میں نے کہا ویزا چاہیے. اس نے یوں کر کے اسٹیمپ لگائی، انٹری کی، اور قلم سے اس نے لکھ دیا کہ 4 دن کی ویزے کی اجازت ان کو دی جاتی. تو 6 دن تم نے کیوں نہیں لکھے؟ اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ نے رہنا ہی 4 دن تھا، تو وہی 4 دن کا ویزا جو ہے وہ ان کو جاری کر دیا گیا. تو یہ کہ ان کے زبان سے جو الفاظ نکل جائے تو وہ تو پھر وہ آپ نے دیکھنے. اچھا ایک بات میں یہاں پر عرض کروں کہ ہمارے یہاں پر اب جیسے ہم اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک اپنے پیر سے محبت کرتا، لیکن پیر و مرشد کی ایک خاص بات یہ تھی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں عرب میں جانا، ویسے عمومی طور پر ہمارے علماء اور مشائخ جو ہے نا وہ عرب کا دورہ بہت کم کرتے ہیں. ہمارے یہاں بہت کم لوگ ہوں گے کہ جن کے عرب کے ساتھ تعلقات. اس کی وجہ کیا ہے؟ عرب کے علماء کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان کے سامنے کوئی بھی ہلکی بات اگر کر دی تو آپ کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ نے کوئی بھی علم میں کمی کی جو ہے وہ بات کر دی. مثال کے طور پر جانتے ہیں عرب علماء آپ کو کتنا چیک کرتے ہیں؟ میں تو چونکہ عرب کے علماء وغیرہ کو لے کر آتا رہتا ہوں، تو عرب کے علماء کی ایک عادت ہے کہ وہ آپ کے علم کو چیک کرتے ہیں. کہ آپ اگر کسی کا تعارف کرا دیں نا کہ یہ شیخ القرآن ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ مفتی ہے، یہ فلاں، تو وہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ واقعی میں اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہاں پر درود شریف پڑھتے ہیں نا، درود شریف، وہ آپ کے درود شریف پڑھنے کو بھی چیک کرتے ہیں. اس لیے درود شریف اردو میں تو کوئی نہیں پڑھتا نا، عربی میں پڑھتا ہے. تو عربی میں درود شریف ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی. اب ہماری عادت کیا ہے؟ اللہم صلی علی. اب صاد کو ہم نے سین پڑھا. آپ کو پتا صل اور سل اس میں معنی ہی بدل جاتا. صل کا مطلب ہے اے اللہ رحمت نازل فرما، اور اگر ہم نے اس کو سین کے ساتھ پڑھا سل تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو مانگ. یعنی ہم اللہ کو آرڈر دیتے ہیں اے اللہ تو مانگ. کس سے مانگ؟ ہم سے مانگے گا اللہ. تو یہاں پر معنی ہی پورا بدل جاتا ہے. اللہ کو آپ نے اللہ پڑھ دیا حمزے کے ساتھ، یعنی مخارج کا معنی تو کوئی خیال ہوتا ہی نہیں ہے نا. اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ برحمتک یا ارحم الراحمین، وہ ارحم نہیں ہے، ارحم ہے. اب ہم لوگ نے جب اس کو بڑے ہاں یعنی 2 چشمی ہاں کے ساتھ پڑھا نا، پورا معنی بدل گیا. اب ہمیں ان چیزوں کا ہوتا ہی نہیں. کہنا کیوں بھائی، ہم تو ٹھہرے نیو کراچی کے، ہم تو ٹھہرے لیاقت آباد کے، ہم تو ٹھہرے جناب فیڈل بیریا کے، ہم تو اپنے انداز میں پڑھیں گے.
یہ میں پہلے بھی کہہ چکا، قرآن جب پڑھنا ہے نا تو اس میں انداز آپ کا نہیں چلے گا، اس میں انداز صدیق اکبر کا چاہیے۔ عربی جب آپ نے پڑھنی ہے تو پھر عربی میں پھر انداز بھی انہی کا ہونا چاہیے، ورنہ پورا معنی ہی بدل جاتا۔ یاسین شریف پڑھنے کی سب کو طبیعت ہوتی ہے نا کہ صبح فجر کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، یاسین۔ اب ہمیں پریکٹس تو ہے نہیں قرآن مجید پڑھنے کی، ہم لوگوں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ قرآن آئے گا کیسے؟ میں نے پڑھنے سے، صرف رمضان میں ایک ایک صفحہ پڑھنے سے پورے سال میں قرآن مجید پڑھنا نہیں آئے گا، پورے سال آپ کو قرآن مجید پڑھنا پڑے گا، روزانہ قرآن پڑھیں گے تو پھر یہ قرآن آپ کو آئے گا، اور یہ قرآن وہ معجزاتی کتاب ہے کہ جو اس سے دل لگاتا ہے یہ اس کے دل میں اتر جاتا، یہ معجزاتی کتاب ہے۔ اب ہمیں پریکٹس ہے نہیں، یاسین والقرآن الحکیم، میں نے قر نہیں ہے، قر ہے، قاف، والقرآن الحکیم۔ اب اس میں ہمیں تو ہے نہیں، نانی اماں سے ہم نے قرآن پڑھا تھا، کسی نے دادی اماں سے قرآن پڑھا تھا، اور نانی سے پڑھا، دادی سے پڑھا، کبھی جا کر کسی قاری کو بھی چیک کرا لیا ہوتا نا۔ آپ کے 5 اسٹار ہوٹل پہ جو دربان کھڑا ہوتا ہے نا، دروازے پر چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، ہر آنے والے کو وہ کہتا ہے گڈ آفٹر نون سر، گڈ مارننگ سر، جیسا وقت ہوتا اس حساب سے وہ سلام کرتا۔ اگر اس کا لہجہ انگریزوں والوں نہ ہو نا تو اس کو یہ نوکری بھی نہیں ملتی۔ تو ہوٹل کا ویٹر بننے کے لیے منہ ٹیڑھا کر کے اس کو انگریزی بالکل ان کے لہجے پر بولنی پڑتی ہے، تب جا کر اس کو جو ہے وہ بیرے اور ویٹر کی نوکری ملتی۔ تو جس کو جنت چاہیے تو کیا وہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں آ کے ہم کہتے ہیں بس ہم نے جو کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اب پریکٹس تو ہے نہیں۔ اب یہ لمینا کا لا ہے نا، اگر اس کو آپ نے ہلکا سا کھینچ دیا تو آپ جانتے ہیں پورا معنی ہی بدل جائے گا۔ لفظ کیا ہے؟ انکا لمن المرسلین، لا کو کھینچنا نہیں تھا کہ بے شک محبوب آپ رسولوں میں سے ہیں، اور اگر آپ نے لا کو تھوڑا سا کھینچ دیا تو اب معنی یہ ہوگا بے شک آپ رسولوں میں سے ہے ہی نہیں۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جن کو پریکٹس نہیں ہے ان کے ساتھ یہ پرابلم آ سکتی ہے۔ اب لیجئے جناب یہاں پر کہ جب آپ عرب کے سامنے آتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جناب ہم اپنے گھر کے اندر بہت بڑے چیمپئن ہیں، ہم اپنی 4 دیواری میں جناب بہت بڑے چیمپئن، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عالم کی تو شانی یہ ہوتی ہے جو جنگل میں منگل کر دے۔ عالم وہی ہوتا ہے جو جنگل میں منگل کر دے۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آستانہ لے لیا، اب وہ موروثی نظام پر وہ پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا، اس کا وہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اب بھلے اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا، دارالعلوم بنایا جس نے جناب وہ بہت بڑے عالم صاحب، لیکن وہ انتقال کر کے صاحبزادے صاحب نے پڑھا ہی نہیں، لیکن چونکہ موروثی نظام ہوتا ہے تو وہ چلے گئے تو بیٹے نے آنا۔ اب بیٹے کا حال یہ کہ اس کو رحمانی قاعدہ بھی پڑھنا نہیں آتا لیکن دارالعلوم کا معتمد بنا ہوا۔ اب میں صرف یہ بات یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ جب باہر کی دنیا میں جائیں گے نا تو آپ یہ سمجھیں، دمشق میں مسجد کے منبر پر خطابت کے لیے وہی آئے گا جو گریجویشن کیا ہوا ہوگا شریعہ میں، کم از کم بی اے پاس، کم از کم بی اے پاس ہوگا۔ جب وہ بی اے کی ڈگری دکھائے گا تو اس کو منبر پر خطاب کرنے کی اجازت ملے گی، ورنہ وہ خطاب نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں تو مسجد کا یہ حال، میں ایک مسجد میں گیا تو مجھے یہ بتایا کہ جناب یہ ہمارے جو امام صاحب ہیں نا یہ پہلے مؤذن تھے، اور یہ صاحب جو ہے مؤذن یہ خادم تھے، تو ہمارا امام چلا گیا تو مؤذن امام بن گیا، خادم مؤذن بن گیا۔ دوسرے سال جب وہاں پر گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ امام صاحب چلے گئے جو خادم تھا، جو مؤذن بنا تھا پچھلے سال، اب وہ مؤذن نہیں، اب وہ امام و خطیب ہے، اور نیا خادم انہوں نے رکھ لیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں کوئی ان چیزوں کے اوپر کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا ایک مذاق دین کے ساتھ ہے کہ جو منصب کا اہل ہی نہیں تھا آپ نے اس کو اہل بنا دیا۔ یہ بہت بڑا جو ہے وہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اسی وجہ سے قوم آج ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے ائمہ کو وہ دیکھے تو صحیح کہ وہ قرآن صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں، شریعت کے مسئلے اسے پتہ ہے کہ نہیں، عالم بنا ہے کہ نہیں، اس کے بعد دور حدیث کی ڈگری ہے کہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا ایک عالم پر ضروری اور لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ منصب کا اہل ہو۔ بات صرف یہ کہ میرے مرشد حضور تعالی شریع رحمۃ اللہ علیہ اب جب عرب میں تشریف لائے نا، میں بالکل واضح بتا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے کہ کسی کے آنے سے پہلے ہی اس کی واہ واہ کر دی جائے کہ جناب تشریف لا رہے ہیں، کون صاحب تشریف لا رہے ہیں، جناب اتنے پیسے والے آ رہے ہیں، جناب کون صاحب تشریف لا کے اتنی مسجدیں انہوں نے بنائی، جناب کون صاحب اتنے مدرسے انہوں نے بنائے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضور تعالی شریعہ کے ان حوالے سے تو کوئی ذکر نہیں تھا۔
اب حضور تاج الشریعہ تشریف لائے، جمعے کا دن تھا صبح، اور اسی جمعے کی شام کو میں نے دعوت دی تھی علماء اکرام کو. آپ توجہ کریں، میں نے علماء اکرام کو دعوت دی. اچھا دعوت بھی کو میں نے 6 ہفتے پہلے نہیں، 1 دن پہلے دی. جمعرات کو میں نے دعوت دی علماء اکرام کو. جب مجھے کنفرم ہو گیا نا کہ حضور تاج الشریعہ ہندوستان سے دبئی پہنچ چکے ہیں، یعنی اب کنفرم ہے کہ حضرت گھر سے تو روانہ ہو چکے ہیں، تو اب حضرت دبئی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حضرت نے تشریف لانا ہے. دعوت دے دی 1 دن پہلے. مجھے بتائیں 1 دن کی دعوت پر شام کا عالم وہ آپ کی دعوت پر آئے گا؟ ہمارے یہاں کوئی آپ 1 دن پہلے جا کر کسی کو دعوت دے دے، وہ کہیں گے اب یاد آیا تمہیں کل پروگرام ہے، آج دعوت دینے کے لیے آئے. 1 دن پہلے تمام علماء کرام کو. اچھا میں نے کوئی دعوت دی ہوگی 50-60 عالموں کو، لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ جو عالم آ رہا ہے ساتھ میں اپنے 2 عالم اور لے کے آ رہا ہے. یہ مزے کی بات تھی، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا میں نے کوئی اس طرح کی ہمارے پیر و مرشد پر کوئی کتاب بھی اس طرح سے نہیں لکھی ہوئی ہے کہ جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا دیں. یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی حال جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضور تاج الشریعہ تشریف لائے. تقریباً آنے والے علماء کرام کی تعداد، ہمارے ایک حضرت کے مرید ہیں طارق حسن صاحب، انہوں نے باقاعدہ علماء کرام کے نام لکھے، وہاں پہ نام لکھے انہوں نے. تو وہ بتاتے ہیں کہ 114 عالم کے نام تو میں نے لکھے ہیں. 114 عالم ایک مقام پر جمع ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عالمی کانفرنس ہو گئی. آپ کے عالمی کانفرنس میں بھی اتنے علماء نہیں آ سکتے. اچھا آنے والے جو علماء کرام ہیں نا، کوئی مفسر قرآن ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے. ہمارے فقہ حنفی میں جو سب سے چوٹی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کا نام ہے ہدایہ شریف. ہدایہ شریف کی شرح لکھنے والا شیخ عدنان درویش وہ بھی وہاں پر موجود ہے. شیخ عبدالعزیز خطیب جو ہر سال تشریف لاتے ہیں وہ بھی موجود. یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر وہاں پر موجود. یعنی ایک پورا جمع غفیر تھا. میں نے کہا میری دعوت میں اتنا دم ہے کہ میرے نام پر جانے والی دعوت کہ میرے مرشد تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی اس محفل میں تشریف لائیے گا، کیا میری دعوت میں اتنا دم ہے؟ نے پھر دل نے کہا کہ یہ آپ کے نام کی نہیں، جن کے آ رہے ہو ان کا کام ہے، یہ ان کے لیے آ رہے ہیں. اچھا یہ بھی حدیث پاک ہے. حدیث پاک میں کیا، رب کریم جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کو وہ اکیلے اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ فرماتا جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں تم بھی کرو. اس کے بعد جبریل امی کو کہا جاتا ہے کہ اے جبریل صرف تم بھی نہیں، سارے آسمان والوں کو بولو وہ بھی کریں. صرف آسمان والے نہیں، زمین والوں کو کہہ دو کہ وہ بھی کریں. سمندر کی مچھلیاں ان سے پیار کرتی، اللہ جس سے پیار کرے. تو یہ اللہ کی محبت وہاں پر جو ہے وہ ایک جمع غفیر ہو گیا. مزے کی بات یہ کہ جس وقت میں حضرت تشریف لائے اور ایسے حضرت جب صوفے پر آ کر بیٹھے، وہ منظر ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے آ رہا. فارم ہاؤس تھا، اور یہ فارم ہاؤس تھا بالکل بی بی سیدہ زینب پاک رضی اللہ عنہا کے مزار شریف سے قریب. اس علاقے کا نام ہی زینبیہ وہاں پر. اچھا وہ فارم ہاؤس کا جو علاقہ ہے نا وہ چاروں طرف اندھیرا، وہ سارا گارڈن کا علاقہ ہوتا ہے نا، شہر سے باہر ہوتے ہیں فارم ہاؤس، تو رات کے وقت میں بالکل وہاں پر اندھیرا ہو جاتا. تو اس اندھیرے میں جمعے کے دن، اچھا علماء شام کی عادت یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد سب کے موبائل آف. اب یہ ٹائم جو ہے وہ ہماری فیملی کے لیے. تو مجھے یہ بھی تھا کہ جمعے والے دن پتہ نہیں یہ علماء کرام آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ تمہارا کام ہے دعوت دینا، لانے کا کام کسی اور کا ہے. اتنے علماء کرام کا اس جنگل میں آنا، تو میں نے کہا یہ عالم کی شان ہے کہ جہاں جائے تو جنگل میں منگل ہو جائے. اچھا اس زمانے میں موبائل کی لوکیشن والا سسٹم بھی نہیں تھا. اب تو یہ ہوتا ہے نا بھائی لوکیشن بھیج دو، تو لوکیشن وغیرہ کا وہ زمانہ ہی نہیں تھا. موبائل تھا لیکن یہ نیٹ والا موبائل نہیں ہوتا تھا، اسمارٹ فون نہیں تھے اس زمانے میں، وہ بٹن والے فون ہوتے تھے. اتنے علماء کرام وہاں پر موجود. ایسے وقت میں حضور تاج الشریعہ جب تشریف لائے نماز مغرب کے بعد، اور حضرت جب جلوہ کر ہوئے تو علماء کرام سے گفتگو شروع ہوئی. اب یہ پہلی ملاقات شام کے علماء کرام سے میرے مرشد کی ہو رہی ہے. ذہن میں رہے مفسر بھی ہے تو محدث بھی ہے تو فقی بھی ہے تو شارح بخاری بھی ہے تو شارح ہدایہ بھی ہے، سارے وہاں پر موجود ہیں. اب اتنی بڑی بڑی تونگر شخصیات جہاں پر ہوں، ان کو متاثر کرنے کے لیے آپ کو اس سے زیادہ تونگر ہونا پڑے گا.
پہلی چیز تو یہ تھی کہ حضور تاج الشریعہ کے چہرے پر میرے خدا نے وہ نور عطا کیا تھا کہ جو ان کو دیکھتا تھا تو پھر انہی کا ہو جاتا. یہ حضرت کے چہرے کا جمال ایسا تھا. اور وہ اپنا امامہ شریف منظر ہی دیکھنے والا. اور امام شریف کے سے اگر بات آئی ہے نا تو میں یہ بات کہہ دیتا ہوں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ پیلے رنگ کا امامہ بھی باندھتے تھے. تو وہ ابھی مجھے کسی نے پیلے رنگ کا امامہ دیا، وہ دیا بھی ہندوستان کے ہمارے پیر بھائی نے. میں بغداد شریف گیا تھا، وہاں پر انہوں نے تحفہ دیا مجھے کہ نہیں یہ آپ کے لیے پیلے رنگ کا امامہ. اہلیہ نے جب دیکھا نا وہ کہنے لگی کون باندھے گا یہ؟ تو میں نے کہا میرے لیے آیا میں باندھوں گا. کہنے کیسا عجیب سا لگے گا پیلے رنگ کا امامہ. میں نے کہا یاد ہے میرے اور تمہارے پیر و مرشد بھی اس رنگ کا باندھتے تھے. تو اس پر انہوں نے کیا کہا، کہنا یہ رنگ اگر کھلتا تھا تو صرف ہمارے مرشد پہ ہی کھلتا تھا. ہاں حضرت کے اوپر جب حضرت پیلے رنگ کا امامہ شریف باندھ کر آئے نا تو یونیورسٹی میں ہم تھے ایک جگہ پر دمشق میں. اور یہ وہ یونیورسٹی کہ جہاں پر میں نے بھی پڑھا اور پاکستان کے جتنے بھی علماء کرام وہاں پر تشریف لائے نا تو میں اپنی یونیورسٹی کا وزٹ ان کو ضرور کراتا تھا. قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے. بابا جی کو میں نے اپنی یونیورسٹی کا وزٹ کرایا. تو ہماری یونیورسٹی دیکھنے کے بعد بابا جی نے یہ فرمایا کہ دین کا کام تو قسم سے یہ لوگ کر رہے ہیں. اتنا بڑا علمی کام اور اتنے اعلیٰ معیار اور اتنے اعلیٰ پیمانے پر اگر کر رہے ہیں تو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ بابا جی کے الفاظ، اللہ ان کے مزار پر رحمت کے پھول برسا. تو انہوں نے یہ الفاظ وہاں پر فرمائے تھے. اب اسی یونیورسٹی میں میرے پیر و مرشد تشریف لائے اور وہاں پر اچھا دمشق میں یہ حال ہو چکا تھا حضور کی آمد سے کہ وہ علماء اکرام کے جن سے ہمیں ٹائم لینے کے لیے ان کے پی اے کے ساتھ ہمیں سیٹنگ کرنی پڑتی تھی کہ بھائی مفتی صاحب کا ٹائم کیسے ملے گا، محدث کا ٹائم کیسے ملے گا، فلاں مفکر کا ٹائم کیسے ملے گا. تو ہمیں ان سے ٹائم لینے کے لیے ان کے سیکرٹریوں سے ہمیں دوستی بڑھانی پڑتی تھی. آج ان کے سیکرٹری نہیں، خود بنفس نفیس وہ محدث وہ مفتی وہ فقیہ اس فقیر کو فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مرشد کے 5 منٹ کیسے مجھ کو ملیں گے. ہم نے 5 منٹ حضور تاج الشریعہ سے اکیلے میں ملنا ہے. سب کو یہ اکیلے میں ملنا ہے، اکیلے میں ملنا ہے. ارے کون سے ایسے مسئلے علماء کرام کی جس وقت میں گفتگو ہوئی. اب آپ نے علماء کو متاثر کرانا ہے. ابھی نہ آپ کی کتابیں چھپی ہیں نہ آپ کے ڈالر بٹے ہیں. آج کل بہت سارے کام پیر صاحب پہلے ہی کر لیتے ہیں تاکہ میری پہلے سے وہاں پر جو ہے واہ ہو جائے. کوئی ڈالر بانٹ کے اپنا نام کماتا ہے، کوئی لڈو پیڑے بانٹ کے اپنا نام کسی طرح سے نام تو ہو. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے میں کہوں گا کہ جس وقت میں آپ علماء کرام کے ساتھ بیٹھے اور 2-4 سوالات آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور ان سوالوں کے جوابات اس علماء کی نشست میں آپ نے جس علمی انداز میں دیے، ایک تو عربی زبان کا کہنا، دوسری فصاحت اور بلاغت، تیسرا اس کی ادائیگی، چوتھا اس کا لہجہ، پانچواں کتابوں کے حوالے، چھٹی عبارتوں کو پڑھ پڑھ کے سنانا، کتابوں کے نام اور حوالے پیش کرنا. یہ 4 سے 5 سوالوں کے جواباتی حضرت نے ابھی دیے ہوں گے. علماء کا وہ پورا جو مجموعہ گلدستہ وہاں پر بیٹھا تھا وہ سارے کے سارے ایسے محسوس ہو رہے تھے کہ حضرت کے واقعی مرید ہو گئے. یہ کہتے ہیں جنگل میں منگل کی جس نشست پر وہ بیٹھ جائے مرد قلندر تو اس محفل کو وہ اپنا بنا لے. یہ تھا کمال حضور تاج الشریعہ کا. ورنہ عرب علماء کے سامنے بیٹھنا میں نے آپ کو بتایا نا، وہ تو آپ کے درود شریف کے اوپر آپ کو پکڑ لے گا، آپ کی تلاوت پہ پکڑ لے گا، آپ کی بسم اللہ پہ پکڑ لے گا. آپ نے کوئی بات کی ہلکی ہو گئی تو اس پہ آپ کی گرفت کر دے گا. عرب کے علماء کو یعنی متاثر کرنا آسان کام نہیں ہوتا. حضور تاج الشریعہ نے وہاں پر جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر سارے ایسے. اور مزے کی بات تو یہاں پر یہ کہ یونیورسٹی میں حضرت تشریف لائے، حضرت نے پیلے رنگ کا امامہ باندھا، گول میز ایسے لگی ہوئی آڈیٹوریم کے اندر اور سارے وہاں پر فقیہ محدث مفکر یہ سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے اور اس پوری یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر وہ بھی وہاں پر موجود. اب جب سوالات ہونا وہاں پر شروع ہوئے تو آپ یقین کریں کہ جس کے ہاتھ میں مائک جاتا نا، اب میں سمجھوں کہ شاید یہ سوال کریں گے. وہ سوال نہیں کرتے تھے. جس طرح آج آپ حضور تاج الشریعہ کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ سارے کے سارے بیٹھ کے اپنی زبانوں سے حضور تاج الشریعہ کا ذکر ایسے کر رہے تھے جیسے برسوں سے اس امام کو جانتے ہیں. ایسے وہ شیخ اختر رضا خان آپ کا یہ آپ کا علمی مقام آپ کا فلاں یہ
تو ایک صاحب کے ہاتھ میں مائک کیا، وہ بھی وہاں کے بہت بڑے پروفیسر ڈاکٹر، ان کے ہاتھ میں مائک کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں شیخ اختر رضا خان کی بارگاہ میں، وہ ہمیشہ میں سوچتا تھا کہ بدر کی وادی میں اترنے والے جو فرشتے تھے 5000، انہوں نے پیلے رنگ کا امامہ باندھا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ پیلے رنگ کے امامے میں دکھتے کیسے ہوں گے۔ آج شیخ اختر رضا خان کو دیکھا، جب یہ پیلے امامے میں ایسا جمیل نظر آ رہا ہے تو ان کے جمال کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، یعنی یہ بات ہمارے ذہن میں بھی نہیں، واقعی میں تو پہلی مرتبہ سننے کا یہ موقع ملا کہ بدر کی وادی میں اترنے والے جو فرشتے تھے انہوں نے پیلے رنگ کے امامے باندھے ہوئے تھے۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ حضور تاج الشریعہ نے اگر پیلے رنگ کا امامے باندھا ہے تو اس میں بھی نسبت ہے۔ ہاں، یہ نسبت وہاں سے چلی آ رہی ہے کہ وہ فرشتے جو اترے تھے وہ بھی کون سے، حق اور باطل کے اس مارکے میں مسلمانوں کو فتح دلانے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیلے رنگ کا امامہ باندھنے سے اسلام کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور کیا، تو اس میں تو یہ برکت ہو گئی۔ اب وہاں پر جب گفتگو کا سلسلہ، یہ پہلی نشست کی میں بات کر رہا ہوں، اتنے سارے علماء کرام موجود، مجھے فون آیا مفتی دمشق کا، ان کو بھی میں نے دعوت دی تھی، مفتی دمشق کا ڈاکٹر عبدالفتاح البزم، ابھی بھی مفتی دمشق اس وقت بھی، اور میں نے ایسی بارود شخصیت علماء کی جماعت میں نے نہیں دیکھی، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اتنی بارود شخصیت، اتنا بھرم ہے ان کا کہ شام کے بڑے بڑے علماء جو ہے، ایک تو ان کے شاگرد ہیں، اور شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک روب ایسا کہ جس محفل میں وہ تشریف لے آئیں تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ سر بھی اٹھا لے، اتنا روب حضور ان کا مفتی دمشق کا۔ مغرب کی نماز کے بعد ان کا فون آیا مجھے، کہنا آپ کے شیخ آ گئے؟ میں نے جی حضور آ چکے، ملاقات ہو رہی ہے؟ میں نے جی ہو رہی ہے۔ اچھا کس جگہ پر ہے؟ میں نے ایڈریس بتایا اس جگہ پر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مجھے تب بھی یہ تھا کہ پتہ نہیں آئے کہ نہیں آئے، اتنی بڑی شخصیت آئے کہ نہیں آئے۔ اس کے بعد وہ جب بالکل قریب پہنچ گئے فارم ہاؤس کے، حضرت کی رہائش گاہ کے، تو انہوں نے پھر مجھے فون کیا، کہنے میں اس جگہ پر، میں فوراً دوڑا اور ان کو لے کر حضرت کے پاس آیا۔ تو اب مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ کس انداز میں حضرت سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے، مجھے اس کا وہ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا کہ بڑے بڑے علماء کرام بھی جب آتے ہیں نا تو وہ ایسے ہی بیٹھے ہوتے، اور وہ ان کی عادت میں یوں کر کے ایسے ہاتھ دیتے، اور ہر ایک ان کا ہاتھ چومتا۔ میں نے ہمیشہ ان کو یہی دیکھا کہ لوگ علماء سب ان کے ہاتھ چومتے۔ آج میں پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ گھٹنے انہوں نے فرش پہ ٹیک کر میرے مرشد کے ہاتھ چومے۔ یہ کون سی ملاقات ہے؟ کون سا ان کا تعارف ہے؟ جی یہ پہلا تعارف ہو رہا، یہ پہلی ملاقات ہوئی۔ اللہ جن کے روب کو دلوں میں ڈال دے۔ ہاں، یہ چیز میں نے وہاں پر دیکھی۔ اور پھر حضور تاج الشریعہ کے تو پھر وہ ایسے ہوئے کہ صرف یہ نہیں کہ دمشق میں ملاقات کی، بلکہ جب حضرت نے ان کو دعوت دی تو پھر عرس اعلیٰ حضرت میں بریلی شریف بھی پہنچے ہوئے۔ حضور تاج الشریعہ کی دعوت پہ بریلی شریف ایک نہیں، بہت سے علماء کرام جو ہے وہ پھر وہاں پر پہنچے بریلی شریف۔ اور اس وقت حضور تاج الشریعہ کے مریدوں کی اور ان کی جو ہے وہاں پر خلافہ کی تو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب میں دو باتیں یہاں پر اور بھی کرتا ہوں۔ وہ سارا علاقہ تو جنگل ہے جہاں پر حضرت ٹھہرے، جنگل سے مراد کھیتوں کا علاقہ، کھیت کھلیان ہے۔ رات کا وقت تھا، نماز مغرب کے بعد حضور اور حضور کے کچھ خاص مریدین وغیرہ وہ وہاں پر موجود، کوئی بھی نہیں۔ میں نے دیکھا اچانک شیخ سید صباح یہ تشریف لا، یہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور صدام حسین کے زمانے میں حضرت امام ابو یوسف کا جو مزار ہے امام موسیٰ کاظم کے مزار کے ساتھ بغداد شریف میں، یہ اس مزار کے متولی۔ صدام کی حکومت جب گئی تو یہ سارے حضرات جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا، تو یہ ملک شام آ گئے۔ میں نے ان کو دعوت نہیں دی۔ اچھا، وہ سادات اور سادات کا جو جمال ہے، شیخ سید صباح ایسی شخصیت کہ اگر میں یہاں پر کھڑے ہو جائیں تو پورا محلہ انہیں دیکھنے کے لیے آ جائے، ایسی شخصیت، خوبصورت، اتنا جمیل، اصیل۔ وہ شیخ سید صباح صاحب جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں نماز مغرب کے بعد۔ میں دوڑ کر ان کی دستبوسی کی، مجھے کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ میں نے کہا حضرت میں نے ایسا کیا کیا؟
کہنا اللہ کا ولی آیا تم نے مجھ کو دعوت بھی نہیں دی. اچھا میں نے اس وجہ سے دعوت نہیں دی کہ حضرت ہیں ہندی، میں پاکستانی، آنے والے پہلی مختلف نیشنلٹیوں کے وہ حضرت کے ساتھ تشریف لائے، پھر پاکستانی طلبہ، پھر ہندوستانی طلبہ، اور جب طلبہ کی نشست ہوئی اللہ اکبر تو تقریباً 30 سے 35 ممالک کے طلبہ موجود تھے. انگریزی میں حضرت سے سوال ہو تو حضرت انگریزی بھی ایسی بولتے تھے جیسے کوئی انگریز یا انگلینڈ میں پیدا ہوا، بالکل اسی ٹون اسی لہجے پر حضرت جو انگریزی بولا کرتے تھے بالکل اسی لہجے پر. اب حضرت سے جب طلبہ نے سوالات کیے نا وہ بھی بڑے مزے کی نشست تھی. حضرت سے سوالات شروع ہو گئے جناب، اب جو سوال ہو حضرت اس کا جواب دے، اس کا جواب اس کا جواب. تو وہاں پر کسی نے ہوشیاری کی. اب یہ سنیں، ہوشیار تو ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ کسی طرح سے حضرت کی محبت. ارے دمشق میں تو ایسا تھا کہ پورے دمشق میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دمشق نہ ہو کراچی ہو. اتنا ہر جگہ پہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ حضور اختر رضا خان، ہر جگہ پر حضرت کا نام. تو اس نے ایک سوال بھیجا اور اس سوال میں اس نے یہ لکھا کہ ابن تیمیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اچھا حضرت کے حوالے سے یہ سوال تھا. اچھا میں بھی کہ حضرت کا کیا جواب ہوگا، کیونکہ جواب بھی اب اس زبان سے ہوگا کہ جس کی رگوں میں خون ہو یہ رضا کے نیزے کی مار ہے. اور ابن تیمیہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اہل سنت و جماعت کے عقائد پر سب سے پہلے حملہ کیا. کسی نے نہیں کیا، سب سے پہلے اہل سنت میں بگاڑ پیدا کرنے والا یہ ابن تیمیہ، کہ جس کے گمراہ کن نظریات ایک نہیں بہت سارے، اس میں صرف میں ایک آپ کو بتاتا ہوں. کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے واسطے نیت کر کے سفر کرنا معصیت اور حرام ہے. معاذ اللہ، قبر کی نیت نہیں ہوگی، کہتا ہے مسجد کی نیت کریں. یہ ہے پہلا کہ جس نے اہل سنت کے عقیدہ جو 1400 سال سے چلا آ رہا تھا اس نے سب سے پہلے وہاں پر اختلاف کیا. حضرت سے ابن تیمیہ کے بارے میں جب سوال ہوا نا، اب سنیں حضرت کا جواب. میں نے کہا اس خاندان سے ابھی جواب آ رہا ہے کہ جن کے دادا نے یہ فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت. اب ان کے خون کا جواب سنے کیا ہوتا. ہم اور آپ ہوتے نا تو ہم تو وہاں پہ بالکل ٹکا کے کڑک تار جواب دیتے، لیکن حضرت نے معاملات اور یہ ساری چیزیں، لیکن جواب حق پر ہے، جواب حق پر. فرمایا ابن تیمیہ حوران کا رہنے والا تھا. ہم وہیں پر رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. حوران دمشق سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر حوران ہے. یہ حوران کا رہنے والا تھا. حوران شام میں. شام کے فلاں عالم نے ابن تیمیہ کو گمراہ لکھا. شام کے فلاں عالم نے اس کو بال اور مضل لکھا کہ بالکل گمراہ تھا. شام کے فلاں عالم نے اس کو خارج اسلام کہا. یعنی ساری باتیں بھی کر دی، تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، تمہارے شام کے علماء نے اس کے بارے میں یہ لکھا. یعنی کسی کے کھوپڑی میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ حضرت کا جواب کیا ہوگا. حضرت نے انہی کے ملک سے ہی ان کو جواب دے دیا کہ میں کیا کہتا ہوں، تمہارے ملک کے علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا. اور وہاں پر پھر میں نے ایک چیز اور دیکھی، اور وہ کیا تھی. ہمارے یہاں تو پیر صاحب جب بنتا ہے نا، پیر صاحب، تو پیر صاحب بننے کے لیے آج کل بہت ساری چیزیں ہیں. یا تو واٹس ایپ پر اس کے تگڑے مرید بیٹھے ہوں، دن بھر پیر صاحب کی فوٹو گھماتے رہیں، یا فیس بک کے اوپر جو ہے پیر صاحب کو شہرت دے دی جائے. کچھ بھی طریقہ ہے، کچھ چھو چھو کر کے وہ بھی جو ہے وہ نام کما رہا. میں نے کبھی حضور تاج الشریعہ کو جتنا سفر میں نے کیا حضرت کے ساتھ، ایک ہوتا ہے نا باقاعدہ تعویذ گنڈے کا جو کام ہوتا، ہمارے تو باقاعدہ ٹیلی ویژن کے اوپر 1-1 گھنٹے کے پروگرام اس کے اوپر رکھ دیے ہیں. ہر چینل نے ایک پیر صاحب بھی بٹھایا ہے جو تعویذ بھی دیتا. ہاں اب تو آپ کو تعویذ لینا، اب میڈیا پر بھی تعویذ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی باجی انٹی بھی ساتھ میں بیٹھی ہوتی. تو یہاں پر مسئلہ یہ کہ حضور تاج الشریعہ کو میں نے دیکھا کہ حضرت جو ہے وہ باقاعدہ کوئی تعویذ وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں کہ بیٹھ کے کوئی وقت ہے کہ اس وقت میں تعویذ لکھے جا رہے ہیں، بندے بیٹھے ہوئے تعویذ بنا رہے ہیں، نہیں کچھ بھی نہیں. اور رشیا کے کچھ لڑکے آئے ہوئے تھے، وہ سائڈ میں کھڑے ہوئے. اچھا ان کا انداز بھی ایسا کھڑا تھا کہ جو با ادب انداز نہیں تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار یہ ایسے کیوں کھڑے ہوئے. روس کے تھے، روس کے ہوتے بھی 6.5 فٹ کے. تو وہ ایسے کھڑے ہوئے حضرت کو گھور رہے ہیں. محفل ہو گئی مکمل. حضرت لے آئے تشریف اپنے کمرے میں. اور میرے پاس وہ رشین لڑکے آئے، کہنے لگے کہ
تمہارے پیر سے ملنا. تو میں تو پہلے ہی جلا ہوا تھا ان کے انداز پہ. میں نے کہا حضرت ابھی اتنی دیر یہاں پر موجود تھے, اس ٹائم پر تمہیں مل لیتے. کہنا نہیں, ہمیں اپنے اس دوست کو, اس کو مرض ہے بچپن سے, اس کے سر میں موٹر چلتی ہے, یعنی ہر وقت دھمک رہتی ہے, اور وہ دھمک سارا علاج کرا لیا, وہ دماغ کا جو گرج ہے وہ جاتی نہیں. تمہارے پیر اس پہ دم کر دیں گے, تعویذ دے دیں گے اس کو. خیر میں گیا حضرت کے پاس. میں نے حضرت کو بتایا کہ حضور اس طرح سے وہ کچھ رشین طلبہ ہیں, وہ ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے. فرمایا آنے دو. تو حضرت ایسے ہی جو ہے وہ بستر پر پاؤں لٹکائے, حضرت جلوہ کرتے. وہ جو آیا تو فرمایا جس کا ہے اس کو سامنے بیٹھاؤ. وہ بیٹھ گیا سامنے. حضرت نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پہ رکھے. یہ خوش نصیبی ہے. اس کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھے اور حضرت نے پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا یہ جتنی بھی چھوچو کمپنی ہے, تعویذ گنڈا فیکٹری ہے, یہ ساری چیزیں اپنی طرح, اور نہ چھو سے کچھ ہوگا, نہ چھا سے کچھ ہوگا, نہ تمہارے 5 کروڑ تعویذوں سے کچھ ہوگا. تعویذ جس پر لکھتے ہو نا, تو اس ہاتھ میں بھی ولایت ہونی چاہیے. ہاں, اس ہاتھ میں ولایت ہونی چاہیے. بھلے پھر تم 1 کروڑ تعویذ لکھ دو. شیخ عبدالعزیز خطیب تشریف لاتے ہیں نا, وہ لوگ آ جاتے ہیں, اس کو یہ مسئلہ ہے تو بہو کا یہ مسئلہ, تو ساس کا یہ مسئلہ, تو فلاں کا یہ مسئلہ, تو اس کا یہ مسئلہ, سارے مسئلے لے کر پہنچتے ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت کیا پوچھتے ہیں سب سے پہلے؟ فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہو؟ یہ حضرت کا پہلا سوال ہوتا ہے, نماز پڑھتے ہو؟ کہنا نہیں حضرت. کہنا میں 1 کروڑ دعائیں بھی کر دوں, میری دعا کسی کام کی نہیں. جب تک تم خدا کو راضی نہیں کرتے تو پھر وہ تو بندہ جب کام کرے تو پھر وہ آئے بھی. پہلے کام تو ویسے کرو جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے. تو وہاں پر پھر حضرت نے اس کے سر پر ایسے دونوں ہاتھ کو رکھ کر جب پڑھنا آپ نے شروع کیا, ابھی بمشکل میں سمجھتا ہوں کہ آدھا 1 منٹ ہی گزرا ہوگا, وہ اپنی رشین زبان میں ہی کہتا ہے میرے سر کا درد چلا گیا. ابھی وہ طلبہ جو ایسے پاؤں لگا کے دیوار پر یوں ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوئے حضرت کو دیکھ رہے تھے, ابھی حضرت کے ہاتھوں کو تھام کر حضرت کے مرید ہو رہے تھے. یہ اس خاندان کی تو یہ برکت ہے کہ جس علاقے میں چلا جائے وہ دیسی ان کا, اب وہ جگہ ہی ان کی. یہ اللہ نے حضور تاج الشریعہ کو میں نے دیکھا, حضور حجت الاسلام کے قصے تو پڑھے اور سنے تھے, لیکن اپنے مرشد کی کرامتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ جہاں پر چلے جائیں تو اللہ اکبر, جو عالم اور جو آل وہاں پر ہوتا تھا. اور ایک بات یہاں پر اور بھی کہ وہ علماء کرام کہ جن سے پھر حضرت کی ملاقاتیں اور یہ سارے سلسلے ہوئے, تو شیخ سید صبا صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ حضور تاج الشریعہ سے آ کر دستبوسی کی. اچھا میں سمجھا کہ شاید بغداد شریف سے پرانا کنیکشن ہوگا, پرانا تعلق ہوگا, اس لیے حضرت بغداد شریف جاتے رہیں تو وہ پرانا تعلق ہوگا. چلے پرانا تعلق بھی ہے, تو حضرت نے تو اپنے آنے کی کوئی اطلاع ان کو نہیں کی. ان کو کیسے پتہ چلا؟ اب سنیں, امام ابو یوسف کے دربار کا متولی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا شہزادہ کیا کہتا؟ کہنے لگے کہ میں اس جگہ سے روزانہ گزرتا ہوں, اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائے دے, اتنا اندھیرا وہاں پر ہوتا. لیکن آج جب میں آ رہا تھا اس راستے پر تو میں نے دور سے دیکھا کہ آسمان سے نور کی بارش ہو رہی. تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا گاڑی روک دو, یقیناً اللہ کا ولی آیا. مجھے کیا پتا تھا یہاں پر شیخ اختر رضا خان صاحب تشریف لائے ہوئے. تو اس طرح سے انہوں نے خود اس بات کا ذکر کیا, میں وہاں پر موجود تھا, یہ ذکر انہوں نے کیا. تو یہ ان بزرگوں کی باتیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. میں نے کہا جب پوتے کا یہ عالم ہے تو دادا کا عالم کیا ہو؟ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں وما